بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ تو چلتے ہیں جی آج کی ولاگ کی طرف۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنا وہ والا گھر اور راستہ شیئر کروں گی، اور جو کہ میں نے نیا گھر بنایا نا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یقین مانے یہ جو گھر ہوتے ہیں نا یہ ہڈیاں اور زندگی کو گلا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اتنا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے جس سے ہم نکلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں گھر پہنچ آئی ہوں۔ جب ہم نے یہ زمین خریدی تھی نا یقین مانے کہ اس وقت کوئی بھی گھر یہاں پہ نہیں تھا، یہ سٹی نئی نئی اس وقت بنی تھی۔ تو الحمدللہ اب تو ڈھیر ساری آبادی ہو گئی ہے۔ تو اب میں آپ کو وہ چیز دکھاتی ہوں جو مجھے بہت پسند ہے۔ یہ بطخیں ہیں، یہ جوڑا ہے، وہاں پہ میں نے بھی رکھی ہوئی ہیں لیکن یہ میرے ہمسایوں کی ہیں۔ تو یہ اتنی سمجھدار ہوتی ہیں نا، جب کوئی گھر نیا نیا بندہ آتا ہے نا تو یہ بول کے گھر والوں کو بتاتی ہیں کہ گھر کوئی نیا آ گیا ہے، تو کاٹتی ہیں۔ کاٹنا انہوں نے کیا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے نا ڈوگی، اس سے تو 100 گنا بہتر ہوتی ہیں۔ ان کے انڈے بھی کھائے جاتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور ایک تو اور سونے پہ سہاگا ان کی بات ہے کہ اگر آپ کی روزی روٹی میں کمی ہے نا، برکت نہیں ہے، تو سفید مرغی یا یہ جوڑا لے کے پال لے تو یقین کر جائیں آپ کی روزی روٹی میں اتنا اضافہ اور برکتیں ہوگی۔ یہی ہے آپ سب نے ارشاد فرمایا، اور سنت بھی ہے کہ جو ہوتی ہے نا بکری وہ بھی پال سکتے ہیں آپ، اس کی وجہ سے بھی بہت برکتیں ہوتی ہیں اور اتنے کام ہوتے ہیں کہ بندہ قربانی پہ اپنے گھر میں ہی جو جانور ہوتا ہے نا اسے ہی ذبح کر سکتی ہے۔ اچھا یہ انٹر ہو گیا، اور یہ دیکھیے ہمارے گھر کا کباڑ۔ جو خواتین کہتی ہیں اللہ پاک ہمیں گھر عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جن بہنوں کے پاس گھر نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی گھر عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جس حال میں بھی ہے نا خوش رہیں، زندگی ختم ہو جانی ہے، یقین مانے یہ سب چیزیں وقت پہ آ ہی جانی ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو گلا چکے ہوں گے، ہم اپنی زندگی کو گزار چکے ہوں گے، خراب کر چکے ہوں گے اس سوچوں میں اللہ ہمیں گھر دے دے، ہم پیسے بچا بچا کے رکھ کے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا تو میں دعائیں مانگتی تھی، یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا اللہ میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں۔ اتنی ٹینشن ہوتی تھی، رشتہ داروں کی باتیں سن سن کے۔ رشتہ داروں کی باتیں تو سننی نہیں چاہیے، وہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، نہ ہی خوش رہنے دیتے ہیں۔ آپ جس حال میں ہیں اس کو جینا سیکھیں، یقین کریں اسی حال کو انجوائے کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ گھر بھی دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا، یقین مانے اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا، پر اپنے وقت پہ دے گا۔ کیوں نہ ہم اسی وقت کا انتظار کریں، دعائیں مانگتی رہا کریں اور محنت جو ہے نا وہ کرتی رہا کریں۔ سوچنا بند کر دیں، اپنی زندگی کو نا پریشان کرنا بند کر دیں، اور جو کچھ ہے اسی میں خوش رہنا سیکھیں۔ آج میرا گھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اب میں سوچتی ہوں میں اس کی صفائی کیسے کروں۔ اب یہاں سے جانا ہے جہاں پہ ہم امامت کروا رہے ہیں، وہاں کا بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ اب اتنا دور، اتنا سفر، کم از کم 3 گھنٹے کا سفر ہے، میں کر کے گئی۔ اب میں تھک چکی تھی۔ جو مستری لوگ ہوتے ہیں نا اندر داخل ہو جائیں تو نکلنے کی تو بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ بھی کروا لیں وہ بھی کروا لیں۔ اچھا یہاں سے کام چھوڑ کے وہاں پہ میرے جو ہسبینڈ ہے وہ جاتے تھے، امامت بھی انہوں نے کروانی ہوتی تھی، کلینک بھی انہوں نے چلانا ہوتا ہے، کافی جو ہے نا انہوں نے کام جو ہے نا میری طرح جو ہے نا شروع کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، میں نے بھی ان سے ہی سیکھا ہے، زیادہ کام کرنا، محنت کرنا جو ہے نا میں نے بھی انہی سے ہی سیکھا ہے کہ رات دن وہ محنت کرتے ہیں، تو ساتھ میرا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں کیوں نہ میں بھی محنت کروں۔ جو محنت کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا اس کو چھوڑ دینا چاہیے وقت پہ، حالات پہ، اللہ تعالیٰ پہ کہ میں محنت، میرا کام ہے محنت کرنا، اللہ تعالیٰ لازمی محنت کا پھل دیتے ہیں۔ اور سچی اور پکی نیت اور سچے اور پکے ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے محنت تم کرو، اس کا پھل میں دوں گا۔ اچھا جو خواتین کہتی ہیں کہ ہمارا گھر ہو، یقین کا جب میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ گھر بنوا رہی ہیں نا تو اتنا نہ جتن کریں، یقین مانے کہ جو گھر ہوتے ہیں نا ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، بس جتنا ہوا اسی میں سے کچھ کھائیں بھی، اپنی نا آپ خود کی مرمت کریں۔ گھر تو مرمت آپ کر ہی رہی ہیں، ساتھ ہی اپنے آپ کو بھی مرمت کریں، اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنی روح کا خیال رکھیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟
نماز روزہ اور جسم کی غذا کیا ہے؟ اچھا کھانا پینا جو ہوتا ہے، دیسی گھی کھایا کریں، پھل کھایا کریں، انجوائے کیا کریں، یہ چیزیں بن جانی ہیں۔ پھر جب بنتے بنتے آپ کی زندگی ختم ہو جانی ہے تو پھر کیا بچے گا باقی؟ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں، ان کے لیے بھی سوچنا ہوتا ہے۔ یہ سب جو سوچ رہے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے ہی ہم سوچ رہے ہیں۔ تو میرا الحمدللہ جو گارڈن ہے نا وہ کافی سارا، یہ دیکھیں پھل بھی لگا ہوا ہے، کافی ساری چیزیں جو ہے نا سوکھ بھی گئی ہیں، کیونکہ ہم کبھی کبھی کام زیادہ ہوتا ہے نا تو پانی دینے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر جب ہم جانتے ہیں نا تو کافی چیزیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ کرونڈے جو میں نے ایک ویڈیو میں، اس کے اتنے کام ہوتے ہیں، اس کے اتنے فائدے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ یہ کرونڈوں کا میں نے بنایا تھا بڑی آنت کے لیے شربت بنایا تھا، جو کہ کہتے ہیں قبض کا مسئلہ ہوتا ہے اور کافی جو انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے شربت بھی بنایا تھا۔ اس کا مربع بھی بنتا ہے، اس کے جو ہوتا ہے نا اچار بھی ڈلتا ہے، جیم بھی بنتا ہے، اور لیمن بھی میں نے گھر لگایا ہوا ہے، بڑے بڑے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے بیبی کو نہ کھلانے کے لیے، دکھانے کے لیے، وہ کھیلتا رہے گا تو یہ میں توڑ کے اس کو دیتی ہوں۔ ویسے تو مجھے لگے ہوئے نیمبو جو پھل ہوتے ہیں یا کہ پھول ہوتے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ میرے گملے بھی کافی ہے، ان کو واش کروں گی اچھے طریقے سے اور ان پہ کلر ہوگا تو اس پہ پودے جو ہے نا وہ لگیں گے تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا خراب بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا جو ہوتے ہیں نا ہسبینڈ وغیرہ یا دیور ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے، میرے بھائی ہسبینڈ کہہ رہے تھے میں روزانہ صفائی کرتا ہوں، جب بھی آتا ہوں جھاڑو مارتا ہوں، گارڈن کی صفائی کرتا ہوں۔ تو ساتھ ہی بتا دو یہ میرا سوانجنا ہے جو کہ میں نے بہت ہی محبت سے لگایا ہوا ہے۔ ابھی یہ دروازے جو ہے نا یہ پینٹ ہونے ہیں، یہ دیکھیں آپ کتنا کھلا رہا ہے، جو ہم نے سمیٹنا ہے اور بعد میں سمیٹ کے ہم نے 2-3 دن کے بعد میلاد بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی میری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، میں نے خود ہی میلاد کرنا ہے۔ یہ گیٹ بھی سارا اس کا پہلے والا پینٹ جو ہے نا کلر وہ اتارا ہے اور نیا کرنا، اور یہ باہر کا جو ہے نا ویو ہے، اور دیکھیں کہ ابھی تک یہ سامنے والی جگہ جو ہے نا پیچھے اور سائڈوں پہ گھر بن چکے ہیں، تو یہ جو سامنے والی جگہ ہے میں کہتی ہوں ابھی تک یہ بکے نا، یہ صحیح سلامت ایسے ہی رہی، اچھے طریقے سے اس کو ہموار کر کے نا یہاں پہ اگر کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے، کوئی گاڑیاں آتی ہیں، کوئی بندہ ایسی چیز بنا سکتا ہے۔ تو یہ اتنا کھلارا پڑا ہوا تھا، ساتھ ساتھ مستری بھی لگے ہوئے تھے، انہوں نے ابھی واش روم جو ہے نا میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ ابھی تک انہوں نے صحیح نہیں کیا۔ اب جو میرے ہسبینڈ ہے نا انہوں نے پیسے بچانے کے لیے کہ اچھے طریقے سے نا ہم مہمانوں کی ویلکم یا دیکھ بھال کر سکے، کچھ چیزیں ایسی لا کے ان کو کھلا پلا سکیں، ہم نے کیا کیا، بچت میں رہتے ہوئے کسی مستری کو نہیں کہا جو پینٹ کرنے والا ہوتا، ہم نے خود ہی، میرے ہسبینڈ نے کہا یہ میں خود کر لیتا ہوں، یہاں سے پیسے بچا کے نا کوئی فرنیچر کی جگہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ کافی میری چیزیں یہاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ ابھی میں نے جو ٹوٹی پھوٹی چیزیں تھیں نا وہ یہاں پہ رکھی تھی، اس لیے کہ یہاں پہ مستری خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ میری دیکھے پیچھے فالتو تھی، فالتو تو نہیں ہے، ابھی ان کا رنگ روگن ہو تو بہت اچھی لکڑی کی جو ہے نا یہ الماری ہیں جس میں برتن جو ہے نا پرانے زمانے میں رکھے جاتے تھے، اب تو جو ہے نا سیف جو ہوتے ہیں نا کچن میں کیبنٹ وہ ہوتے ہیں وہ برتنوں کے لیے۔ اب پیچھے والی یہ گیلری ہے، یہ بھی ابھی گندی تھی، کام کروانے والا ہے کافی سارا، لیکن اللہ کا جو ذکر ہے نا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو خرچ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا شکر اور ذکر بہت پسند ہے، تو اسی لیے ہم سوچا کہ پتہ نہیں زندگی کتنی ہے باقی، کیوں نہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا شکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا ہے، اس میلاد کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور برکتیں ڈال لے، اللہ تعالیٰ اور ہمیں دے تو ہم پھر جو مرمت کرنے والی باقی کی جو چیزیں ہیں بعد میں کر لیں گے۔ جو فیملی کہتی تھی نا ہمیں گھر دکھائیں، ہمیں تو آپ کے گھر کا ہی نہیں پتہ، آپ دور رہتے ہیں، اگر نزدیک ہوتے تو پھر ہم آپ کے پاس آ جاتے، ان کو ہم نے یہاں پہ بلانا ہے میلاد پہ۔ ویسے 2 میں نے ربیع الاول میں میلاد کیے تھے، ایک جب چاند نظر آیا تھا ربیع الاول کا فرسٹ جو دن ہوتا ہے وہ، اور 12 ربیع الاول کے دن بھی ہمارے مدرسے میں میلاد ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو ہم خوشی کا میلاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نصیب بھی کرے، ہمارے بچوں کے نصیبوں میں
بھی ہو، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، حاسدین کی حسد سے بچائے۔ یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، میلاد بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہے نا وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر میں نے صفائی کیسے کی اور سارا دن لگا اور اب کتنی دیر کے بعد گھر آئے۔ تو انشاءاللہ وہ جو صفائی ہو چکی ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ نے میری اگلی ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ میلاد کی ویڈیو جو ہے نا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا نا آپ بھی سامنے آ جاؤں، آپ کو تھوڑا سا دکھا لوں، بے شک عبایا میں ہی آ جاؤں۔ جی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لازمی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ جن میرے بہن بھائیوں کا گھر نہیں، میں ان کے لیے بھی دعائیں مانگتی رہتی ہوں اور میلادوں میں بھی یہ دعا مانگتی ہوں، مولا میرا بھی گھر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے، میرے دروازے تے لکھیا نبی پاک دا نام ہووے۔ اللہ حافظ۔